بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے فضل و کرم کے ساتھ 7ویں پارے کے اہم نکات پڑھیں گے۔ اس پارے میں 2 حصے ہیں، سورہ مائدہ کا بقیہ حصہ، سورہ انعام ابتدائی حصہ۔ پہلا حصہ سورہ مائدہ کے بقیہ حصے میں 3 باتیں ہیں۔ نمبر 1، حبشہ کے انصاری کی تعریف۔ نمبر 2، حلال و حرام کے چند مسائل۔ نمبر 3، قیامت اور تذکرہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ نمبر 1، حبشہ کے انصاری کی تعریف۔ جب ان کے سامنے قرآن پاک کی تلاوت کی جاتی ہے تو اسے سن کر اس کی آنکھیں آنسوؤں سے تر ہو جاتی ہیں اور وہ مسلمان ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کی شان میں آیت نازل فرمائی۔ کتنا وہ خوش قسمت تھا کہ اس نے آگے پیچھے دائیں بائیں کچھ نہیں سوچا نہ دیکھا، فوراً مسلمان ہو گیا۔ اور کیا دعا کرنے لگا؟ ربنا آمنا فاکتبنا مع الشاہدین۔ اور یہ جو ہم 40 دعائیں پڑھا کرتے ہیں نا، ان دعاؤں میں یہ دعا بھی شامل ہے۔ ضرور پڑھا کریں 14 دعائیں۔ قرآن پاک کی ان 40 دعاؤں کی اپنی ڈیلی روٹین بنا لیں۔ اب نمبر 2 میں حلال و حرام کے چند مسائل آ جاتے ہیں کہ ہر چیز خود سے حلال یا حرام نہ بناؤ۔ بہت سے لوگ خود ہی کہہ دیتے ہیں نا کہ یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، تو اس بات سے گریز کرنا چاہیے۔ جب تک کہ آپ کو حدیث سے ثابت نہ ہو، قرآن سے ثابت نہ ہو، آپ خود سے حلال یا حرام نہیں کہہ سکتے۔ پھر اس بارے میں آیات آ جاتی ہیں کہ لغو قسم پر مواخذہ نہیں ہے، یعنی عام باتوں پر انسان قسم کھا لیتا ہے تو اس پر مواخذہ تو نہیں، لیکن قسم اس طرح عادت نہیں بنانی چاہیے قسم بار بار کھانے کی۔ تو ایسی قسموں پر کفارہ تو نہیں ہے، البتہ یمین غموس پر کفارہ ہے، یعنی پختہ قسم پر کفارہ ہے، یعنی 10 مسکینوں کو 2 وقت کا کھانا کھلانا، یا انہیں پہننے کے لیے کپڑے دینا، یا ایک غلام آزاد کرنا۔ ایک غلام تو آج کل نہیں ہوتے نا، تو پہلی آپشن ہے کہ 10 مسکینوں کو کھانا کھلایا جائے، دوسری آپشن ہے کہ غلام آزاد کرنا، تو آج کل نہیں ہوتے غلام، اور تیسری آپشن ہے کہ ان تینوں کے نہ کر سکنے کی صورت میں 3 دن کے لگاتار روزی رکھنا۔ پھر اس کے بعد محکم آیات اور آ جاتی ہیں کہ شراب، جوا، بت اور پانسا یہ سب چیزیں حرام ہیں۔ یہاں پر ان سے بچنے کا حکم دیا گیا ہے، فرمایا کہ یہ گندے کام ہے، ان سے بچ جاؤ۔ پھر حرم کے بارے میں آیات آ جاتی ہیں کہ حرم میں داخل ہونے والے کے لیے امن ہے، وہ امن میں آ جاتا ہے۔ 4 قسم کے جانور مشرکین نے حرام کر رکھے تھے، بحیرہ، سائبہ، وسیلہ اور حام۔ ان کے بارے میں ہے کہ خود سے انہوں نے حرام کر لیے تھے اور بتوں کے لیے نصب کر رکھے تھے۔ تو پھر قیامت اور تذکرہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہے کہ قیامت کے دن حضرت انبیاء کرام علیہم السلام سے پوچھا جائے گا کہ جب تم نے ہمارا پیغام پہنچایا تو تمہیں کیا جواب دیا گیا۔ اسی سوال و جواب کے تناظر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے احسانات گنوائیں گے، اور احسانات میں مائدہ والا قصہ بھی ہے کہ حواریوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کہو ہم پر ایسا دسترخوان اتارے جس میں کھانے پینے کی آسمانی نعمتیں ہوں۔ چنانچہ دسترخوان اتارا گیا۔ ان احسانات کو گنوا کر اللہ سبحانہ تعالیٰ پوچھیں گے، اے عیسیٰ کیا تم نے ان سے کہا تھا کہ تجھے اور تیری ماں کو معبود مانے؟ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے، عرض کریں گے، تو پاک ہے، میں نے تو ان سے تیری عبادت کا کہا تھا۔ تو سورۃ المائدہ کے آخر تک اسی تذکرہ کے بارے میں آیات ہیں۔ پھر آ جاتا ہے دوسرا حصہ سورہ انعام کا، جو ابتدائی حصہ اس بارے میں ہے۔ اس میں 3 باتیں ہیں، توحید، رسالت، قیامت۔ نمبر 1، توحید۔ اس صورت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور عظمت و کبریائی خوب بیان ہوئی ہے۔ فرمایا الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور۔ سب تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور اندھیروں اور روشنی کو بنایا۔ اللہ اکبر۔ پھر اس کے بعد رسالت آ جاتی ہے۔ نبی علیہ السلام کی تسلی کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے 18 انبیاء اکرام کا تذکرہ فرمایا ہے۔
نمبر 1 حضرت ابراہیم علیہ السلام، نمبر 2 حضرت اسحاق علیہ السلام، نمبر 3 حضرت یعقوب علیہ السلام، نمبر 4 حضرت نوح علیہ السلام، نمبر 5 حضرت داؤد علیہ السلام، نمبر 6 حضرت سلیمان علیہ السلام، نمبر 7 حضرت ایوب علیہ السلام، نمبر 8 حضرت یوسف علیہ السلام، نمبر 9 حضرت موسیٰ علیہ السلام، نمبر 10 حضرت ہارون علیہ السلام، نمبر 11 حضرت زکریہ علیہ السلام، نمبر 12 حضرت یحییٰ علیہ السلام، نمبر 13 حضرت عیسیٰ علیہ السلام، نمبر 14 حضرت الیاس علیہ السلام، نمبر 15 حضرت اسماعیل علیہ السلام، نمبر 16 حضرت یسوع علیہ السلام، نمبر 17 حضرت یونس علیہ السلام، نمبر 18 حضرت لوط علیہ السلام۔ پھر قیامت کے بارے میں ہے کہ قیامت کے روز اللہ سبحانہ تعالیٰ تمام انسانوں کو جمع کرے گا۔ آیت نمبر 12 کہ روزہ قیامت کسی انسان سے عذاب کا ٹلنا اس پر اللہ کی بڑی مہربانی ہوگی، ہر ایک کو اپنا ہی فکر ہوگا۔ پھر یہ ہے کہ روز قیامت مشرکین سے مطالبہ کیا جائے گا کہ کہاں ہیں تمہارے شرکاء، آیت نمبر 22۔ پھر آیت نمبر 27 میں ہے کہ اس روز جہنمی تمنا کریں گے کہ کاش انہیں دنیا میں لوٹا دیا جائے تاکہ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی، اللہ رب العزت کی آیات کو نہ جھٹلائیں اور ایمان والے بن جائیں۔ پھر آیت نمبر 32 میں فرمایا کہ دنیا کی زندگی تو کھیل اور تماشا ہے، ایک شغل ہے، یہاں پر دل نہیں لگانا چاہیے۔ آخرت کی زندگی بددرجہ بہتر ہے کہ ادنا سی بہت ہی مختصر سی زندگی ہے، دنیا کا مطلب ہی ادنا ہے۔ پارہ کے آخر میں مشرکین مکہ کی مذمت ہے کہ انہوں نے پختہ قسمیں کھائیں کہ کوئی نشانی آئے تو ہم ایمان لائیں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ صرف اللہ کے پاس ہیں نشانیاں، اور تمہیں کیا چیز معلوم کرواتی ہے کہ بے شک وہ جب آئیں گی تو یہ ایمان نہیں لائیں گے، اللہ کو تو خوب معلوم ہے۔ آگے انشاءاللہ تعالی ہم پارہ نمبر 8 پڑھیں گے کہ اس میں کیا کیا اہم نکات ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، محنتوں کو قبول فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔